اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کو صرف یہ 3 کام کر لینا، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، جو چاہو گے وہ مل جائے گا۔ محترم ناظرین، شب برات کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ یہ بہت فضیلت والی رات ہے۔ اس رات رزق، زندگی، موت کا وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے 3 ایسے عمل شیئر کروں گا جنہیں آپ نے شب برات کی رات پڑھنا ہے۔ ان 3 اعمال کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت سارا سال آپ کو ایسے ایسے فوائد سے نوازے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دوستو، اللہ رب العزت نے کچھ گھڑیاں، کچھ مقامات ایسے رکھے ہیں جن میں اللہ کو پکارا جائے، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی فریاد بیان کی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی فریاد کو پورا کر دیتا ہے۔ شب برات کی رات آپ نے یہ 3 دعائیں ضرور پڑھنی ہیں، یہ 3 عمل آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ ان اعمال کے علاوہ آپ نے نفلی عبادت بھی کرنی ہے، نوافل پڑھے، ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ جو بھی عمل آپ کرنا چاہیں آپ ضرور کریں، لیکن ان اعمال کے ساتھ ساتھ 3 ایسے عمل آپ کو بتاؤں گا جن کے کرنے سے اللہ رب العزت سارا سال اپنی رحمت آپ پر موسلا دار بارش کی طرح برساتا رہے گا۔ گھر سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، گھر سے مہلک بیماریاں ختم ہو جائیں گی، گھر میں امن و امان ہوگا، پیار اور محبت ہوگا، معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی، لوگ آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ ان فوائد کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ اب ان دعاؤں کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ اذان مغرب سے لے کر اذان فجر سے پہلے اس درمیانی وقت میں آپ نے یہ 3 عمل، یہ 3 دعائیں پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں یا 11 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ ایک بار برکت کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، درود پاک کی بڑی طاقت ہے۔ جب آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ان کلمات کی آپ نے 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے۔ دوسری دعا آپ نے پڑھنی ہے، وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں۔ ان کلمات کو دعائے یونس اور آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ ان کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ آیت کریمہ کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس دعا کو آپ نے صرف شب برات کی رات ہی پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، کسی مصیبت میں گرفتار ہوں، تو آپ ان کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ جب ان کلمات کو آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ آپ پر آئی ہوئی مصیبت، آئی ہوئی پریشانی اسی وقت اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ عمل ہے سورہ اخلاص کا۔
اب سورہ اخلاص کی فضیلت بھی میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ یہ ایک ایسی مبارک صورت ہے جس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی گئی ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کوئی اس کا بیٹا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ محترم ناظرین، آپ جب بار بار اللہ کی تعریف بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو آپ نے 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ بسم اللہ کے بغیر سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے۔ آپ نے 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لینی ہے۔ جب تینوں عمل کر لیں، 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کو پڑھ لیں اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیں، اور آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگیں، یا پروردگار تجھے تیرے حبیب کا واسطہ میری تمام پریشانیوں اور میری تمام دعاؤں کو قبول فرما اور مجھ پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگنی ہے۔ ناظرین، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے، اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع سے آپ نے ضرور فائدہ اٹھانا ہے۔ اس رات کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، اس رات کو آپ نے یہ تینوں عمل ضرور کرنے ہیں، اور ان اعمال کے ساتھ ساتھ آپ نے نفلی عبادت بھی کرنی ہے۔ نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، وظائف پڑھیں اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو پھر ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے بہترین فیصلے کرے گا۔ عمل کو آپ نے پختہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، تبھی آپ کو اس عمل کے کرنے کا فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔